نمبر 18 ہمارا چل رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اسے ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی شاید کہ تم سبق لو۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیز آپ کو نظر آئے گی نا، تو گرامر کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں، اور اس میں ہا کی بات آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ نیچے جب آپ ترجمہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ بار بار یہ ریپیٹ کیا ہے، جس میں کہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لنکڈ کیا ہے ان آیات کے ساتھ۔ تو اس سے ان فقروں میں جو مین چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پرزور انداز ہے جس سے کہ یہ سورہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جب ہم کی بات یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ رہی ہے، تو یہ مراد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ کسی ایک عام انسان کی بات اس کو نہ سمجھیں، کوئی ہلکی چیز نہ سمجھیں ان آیات کو یا اس سورت کو، اور یہ ہم جان لیں اچھی طریقے سے کہ اس کا نازل کرنے والا جو ہے اس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں، ہماری قسمتیں ہیں، ہماری زندگی کے فیصلے ہیں، اور اس کی گرفت سے اگر ہم اللہ نہ کرے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم چھوٹ نہیں سکتے، ہم بچ نہیں سکتے۔ تو یہ بہت امپورٹنس اس ان آیات میں دی جا رہی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ان میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے فرض کیا، تو اس میں جو جیسے دیگر احکامات ہیں، اب انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے اس میں احکامات ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں حجاب کے بھی پہلی دفعہ یہ جو آیت آ رہی ہیں پارہ 18 اور سورہ نور، اس میں یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بات آ رہی ہے کہ فرض احکامات ہیں جن میں کہ حجاب بھی شامل ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کے احکامات جو ہیں وہ کوئی گناہ صغیرہ ہے، لیکن یہاں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرض احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرض کر دیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو فرض کا تو اگر کوئی نہیں کرتا ہے اہتمام، تو وہ تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر بات ہمیں بیسکلی ہمیں بہت امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پوری سورہ میں، وہ ہیں یہی پردے کے احکامات، جو اب جا کر تقریباً پورے قرآن سے گزرنے کے بعد اب آپ دیکھیے تقریباً 18ویں پارے پر جا کے یہ احکامات آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بڑا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے، بڑی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آج کہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ اب زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ایک ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ تو اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ سزاؤں، سورہ مائدہ میں تو ہم سزاؤں کے بارے میں کافی پڑھا ہے، قطع ید وغیرہ کے بارے میں، ڈکیٹی کے بارے میں، محاربہ جس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے وہ زانی عورت اور مرد کے بارے میں ہے کہ ان کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تو جو غیر شادی شدہ زانی عورت اور مرد ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں تو ان کی سزا رجم ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے۔ تو اب ہم یہاں تھوڑا سا اس کے سزاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ دیکھیے سزائیں جو ہیں وہ اسلام نے ایز اے پریونٹیو میجر کے طور پہ دی ہیں، اور سزائیں جو ہے وہ نیسیسری سرجری کرتی ہیں معاشرے میں نا برائیوں کی۔ ایک طرح سے آپ سمجھیں کورٹیزون ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کسی طرح ایک قاتل ہے، وہ باز نہیں آ رہا، قتل کیے جا رہا ہے، تو پھر ایسا اس کو کوئی ٹریٹمنٹ دیا جائے تاکہ ایک قاتل کو سزا دے دی جائے تو پھر اس کو دیکھ کر کوئی دوسرا شخص قتل کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ ایکچولی بیسک مقصد ہے اسلام کی سزاؤں کا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلام نے پہلے نظام بنایا ہے، اس کے بعد سزائیں دی، اور سزائیں سسٹم کی حفاظت کرتی ہیں بیسکلی۔
تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کچھ ہم سزاؤں کو ڈسکس کرتے ہیں، سورہ مائدہ میں ہم کر رہے ہیں آلدو کہ جیسے آپ دیکھیں کہ چوری ہے، قطع ید ہے، ڈکیٹی ہے. تو اب اس میں چوری کا جو یعنی سزا بتا رہی ہوں، قطع ید ہے. ڈکیٹی کی ہے کہ الٹے سمت ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، اور بھی دیگر سزائیں. اس کے بعد شراب پینے پہ تقریباً 80 اور کہیں کہیں آتا ہے 40 کوڑے ہیں. یہ اسلامی سزائیں جن کی میں بات کر رہی ہوں. پاک دامن عورت کے اوپر اگر کسی نے کوئی زنا کا یا کوئی جھوٹا الزام لگا دیا تو اس کے لیے 80 کوڑے ہیں، اور اسے حد قذف کہتے ہیں. ابھی آج پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں. پھر قصاص ہے کہ بھئی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو وہ شخص بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا ان کے گھر والوں کی، مقتول کے گھر والوں کی طرف سے. اور باقی ظاہر دیت ہے، بلڈ منی ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ تمام جو سزائیں ہیں ان کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. تو بات کیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دا کرمنلز ڈیزرو دا پنشمنٹ. تو اسلام ویسٹ کی طرح کرمنل سے ہمدردی نہیں رکھتا، بلکہ جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، جس کو قتل کر دیا گیا، یا جس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ اختیار کیا گیا، اس کی چوری کی گئی، ڈکیٹی کی گئی، تو ان کے ساتھ وہ ہمدردی رکھتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر سزاؤں میں تو جو معاملہ ہے وہ ہمیں بہت ہی یعنی اسلام کا ملے گا کہ سختی کے ساتھ. لیکن ایک چیز یہاں میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ یہاں ذکر ہم زنا کا کر رہے ہیں، تو ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے بارے میں کچھ نرمی اس طریقے سے اختیار کی کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ جو مرد یا عورت اس کا ارتکاب کرے وہ پہلے اللہ سے معافی مانگے، یعنی اس کی پرجنگ ہو جائے. ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ جو حکومت وقت ہے یا اس زمانے کا خلافت کا وقت ہے، تو وہ سزا دینے سے پہلے نا وہ خود ریئلائز کر لیں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے. اور اس میں عورتوں کا معاملہ بھی بڑا، یعنی آپ نے بڑا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسے ویسٹ ہم پہ الزام لگاتا ہے نا کہ ہماری سزائیں بڑی ہیومین ہیں، تو دیگر میں تو کوئی اسلام اپولوجیٹک نہیں ہے. ظاہر قتل کیا تو وہ بالکل قتل کیا جائے گا، لیکن ہے ظاہر بلڈ منی وغیرہ. لیکن یہاں میں آپ کو ایک عورت کا ایک واقعہ جو ہے وہ کوٹ کر دیتی ہوں، تو جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کو کس طریقے سے لیا. یعنی دیگر کی ہم اس وقت بات نہیں کر رہے، ہم صرف زنا کی بات کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ ہے، غامدیہ ایک قبیلہ تھا، تو اس کی ایک عورت تھی، تو اس نے آ کر 4 مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب بھی ہے اور اسے ناجائز حمل ٹھہرا ہے. آپ نے اس سے پہلے اقرار پر فرمایا پہلی دفعہ کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو، میرے پاس نہیں آؤ. مگر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا سے حاملہ ہوں، اور میں چونکہ اقرار کے ساتھ میرا حمل موجود ہے تو آپ جو ہے مجھے سزا دیجئے. آپ نے فرمایا اچھا تم نہیں مانتی تو جاؤ وضع حمل کے بعد آنا، ابھی حالت حمل میں تمہیں کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد وہ عورت کے اندر خود اتنا، جس کو کہتے ہیں نا کانشنس اس کا تھا، کہ وہ وضع حمل کے بعد بچے کو لے کر آئی اور پھر کہنے لگی دیکھیے یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ یہاں سے، تم اس کو دودھ پلاؤ، دودھ چھوٹ جائے اس کا تب آنا. یعنی ایک طرح سے آپ نوٹ کیجئے کہ آپ نے ٹالا کہ نہ آئے وہ، نا خود ہی بس معافی مانگ لے ایک عورت کے حوالے سے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دودھ چھڑانے کے بعد آ گئی. یعنی آپ سے ساتھ عورت کا بھی کیریکٹر دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس عورت کو بھی دیکھیے کہ وہ خود کتنی کانشیس ہے اپنے گناہ پہ. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی آئی اور بچے کو روٹی کھلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس کا دودھ چھوٹ گیا اور دیکھیں یہ روٹی کھانے لگا ہے. تب جا کے آپ نے بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا مجبوری میں، اس بچے کو پرورش کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا اور اس عورت کو رجم کی سزا دی. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے ہمیں جو خاص بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات فرمائی کہ دیکھو سزاؤں کو دفع کرو جہاں تک بھی ان کو دفع کرنے کی گنجائش پاؤ. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، یہ آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ سزاؤں کو دفع کرو، خاص طور پہ جو اس طرح کے عورتوں کا معاملہ ہے یا ایسے یعنی اس کو حمل ٹھہر گیا اور پھر اس کا بچہ بھی ہو گیا، تو آپ نے پوری کوشش اس کے بارے میں یہی کی کہ یہ معافی مانگ لے. تو آپ کے یہ بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر جو ہے یعنی
اگر یہ معاملہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں ایک اور واقعہ بھی ہمیں مائز بن مالک کا ملتا ہے. ان کا بھی یہی بات تھا, ان کا زنا کا ارتکاب ان سے ہو گیا تھا. تو آپ نے ان کو بھی اسی طرح تھوڑی مہلت دی, تھوڑا ان کو کہا کہ تم دیکھ لو حقیقتاً تم نے یہ گناہ کیا ہے. لیکن انہوں نے بھی نا بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں, مجھے دنیا میں یہ سزا منظور ہے کہ آگے جا کے اللہ پکڑے. تو پھر آپ نے اس پر یہ بات فرمائی کہ دیکھو حدود کو آپس ہی میں معاف کر دیا کرو, مگر جس حد یعنی جو کوئی جرم کا معاملہ مجھ تک پہنچ جائے گا تو پھر تو وہ واجب ہو جائے گی. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے. تو میں یہاں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ اس طرح نہیں بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کو سزا دینے کے لیے, ہر ایک کو مارنے کے لیے. بیسکلی جو مقصد ہے ان سزاؤں کا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر گلٹ بھی پیدا ہونا. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سزائیں وغیرہ ان کو دے دی جاتی تھی, یعنی خود یہ باقاعدہ آ کے اقرار کرتے تھے, اور جو نہیں کرتے تھے آپ یاد رکھیں انہیں سزا نہیں دی جاتی تھی. جو زنا انہوں نے کیا اور انہوں نے اس کے بعد اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگ لی, آپ تک وہ بات نہیں آئی تو اس کا نفاذ نہیں ہوتا تھا, نہ کوڑوں کا نہ رجم کا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یعنی یہ معاملہ تھا کہ رجم کی سزا کے بعد جب یہ مجرم مر جاتا تھا تو مسلمانوں کے یہ معاملہ جب سامنے آتا تو ان کی باقاعدہ تدفین ہوتی, یعنی پہلے تو ان کو نہلایا جاتا, دھلایا جاتا, کفن پہنایا جاتا, پھر ان کی وہ ہوتی تدفین ہوتی, اس کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی اور ان کو باقاعدہ عزت دے کے قبرستان میں دفن کیا جاتا, ان کے حق میں دعائے مغفرت کی جاتی. اور آپ نے یہ خاص انسٹرکشن دیے گئے تھے آپ کی طرف سے کہ کوئی بھی اب ان کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے, کیونکہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ایک مائز, میں نے ابھی آپ کو نام بتایا نا, مائز بن مالک, ان کا بھی زنا کا معاملہ ہوا تھا. تو جب انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر اپنے لیے سزا تجویز کی تھی, تو جب ان کی موت واقع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے خیر سے یاد کیا اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے اگر کوئی جو نا کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کے بعد وہ چاہے معافی بھی مانگ لیتا ہے اور اس کو سزا بھی مل جاتی ہے, پھر بھی اس کو بہت ہی برے طریقے سے اور بہت ہی یعنی حقارت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے نا. تو لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک یہ معاملہ ہوا کہ ایک دفعہ یہی جو ان کا مائزی کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں کہ ان کی جب نماز جنازہ کا معاملہ تھا تو اس کے بعد کچھ لوگ جو تھے مسلمان ان کے کچھ خلاف کچھ باتیں کرنے لگے. جیسا آپ کو پتہ ہے نا, کہا جاتا ہے کچھ ادھر ادھر کی بات کہ بھئی اس نے کیا کیا یہ وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اس طرح کی باتیں نہ کرو اور اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو, بلکہ تم یوں کہو اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, یعنی اللہ تو اسے معاف کر دے اور اس کے اوپر رحم فرما. تو یہ دراصل اسلام میں سزا کی اصل روح ہے کہ جو بھی یہ ہوتے تھے یعنی اس وقت جن کو سزا بھی دی جاتی تھی تو وہ صحیح معنوں میں اتنے شرمندہ ہوتے تھے کہ وہ زندگی میں بھی کبھی اتنی اس برائی کا ارتکاب نہ کریں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے یہاں بات کی جا رہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ بات یہاں کلیئر کر دی گئی ہے اس آیت میں, آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات فرما دی ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں کوئی بھی سزا دیتے وقت اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ان ترس کھانے کا جذبہ تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, جب حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے. ورنہ جیسے دیکھیں نا قتل بھی ہے تو قتل کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ کورٹ تک تھوڑی جاتا ہے. اگر بلڈ منی یا دیت دی جائے یا اس کو معاف کیا جائے تو یہ مقتول کے جو پیچھے لوگ رہ گئے اور جو قاتل جو ہے وہ ان کے درمیان یہ بات ہوتی ہے, کورٹ انوالو نہیں ہوتا. اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں مقتول کے گھر والے کہ بھئی ہم دیت آپ ہمیں دے دیں تو بس ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ تم لوگ آپس میں معاملوں کو طے کر لو, حدود کو ایزی کرو ان چیزوں کو نا. یعنی اسلام ہر ایک کو سزائیں دینے نہیں بیٹھا, اصل مقصد کیا ہے؟ معافی اللہ سے. گناہ ہو گیا نا, معافی اصل اللہ سے مانگو نا. اللہ سے جب مانگ لیا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر اس کا ارتکاب کوئی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, الحمدللہ پاک ہو گیا وہ. آپ دیکھیں نا انہوں نے, اس عورت نے کیا کہا تھا, مجھے پاک کیجئے, اس کا جملہ بھی یہی تھا. تو الحمدللہ یہ اس حوالے سے یہ سزاؤں کا ذکر ہے. اور باقی جو ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے گا معاشرے میں کہ کوئی
سیریل کلر ہے یا وہ بار بار اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو بالکل اس میں اسلام اپولوجیٹک نہیں ہوتا اور کرمنل کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے اور اس کو بالکل قتل کیا جائے. یہ بھی ایک طرف اسلام کا مزاج ہے. یا ڈکیٹی کی یا گن پوائنٹ پہ مار دیا تو ان تمام چیزوں کی سزائیں وہ دی جائیں گی. قطع ید ہے اگر کہ چوریاں کر رہا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے تو ہاتھ اس کا بالکل کاٹا جائے گا. اور اس میں سعودی عرب میں مثال موجود ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فخر کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکامات ہیں ان کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. تبھی آپ کو وہاں پہ لوگوں کے ہاتھ کٹے نہیں دکھتے الحمدللہ, کیونکہ ایک ڈر اور ایک خوف انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ جب معاشرے میں ایک انسان کو ایسی عبرتناک سزا دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے دوسرے لوگ دیکھ کر بھی عبرت پکڑتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں. تو اس طرح سے جرائم کا سد باب ہوتا ہے. بہت بہترین طریقہ ہے یہ جرائم کو ختم کرنے کا. چلیں اب آگے چلتے ہیں, ہم آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں. الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ, زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک, اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو زانی ہے وہ زانیہ کے ساتھ ہی بس اس کو نکاح کرے, یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے. یہ ایک مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک کوئی خراب کیریکٹر کا آدمی ہے تو وہ ایونچولی ظاہر ہے اپنی جیسی ہی خراب کیریکٹر کی بیوی یا عورت کو پسند کرے گا. اس کو کیسے پاکیزہ عورت اچھی لگ سکتی ہے نا. تو یہ ایک مثال کر کے سمجھایا جا رہا ہے. آگے کچھ آیات آئیں گی نا تو میں اس وقت آپ کو کوٹ کر کے بتاؤں گی, بلکہ آپ نے ابھی آئیں گی لیکن میں بتا دیتی ہوں. جیسے ابھی سورہ نور میں آگے آ رہی ہے نا, خبیث مرد خبیث مردوں کے لیے, خبیث عورتیں خبیث, وہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. ایسا ہے نا. تو یہی والی چیز یہاں آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جب اتنے بری تم نے کام کا ارتکاب کر لیا ہے, ایڈلٹری کر لی ہے, تو بس اب تمہارا کیا جوڑ بنے گا کسی اچھی عورت کے ساتھ. یہ مراد ہے یہاں بات کرنے کی نا. تو اس کو اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو بالکل سمپل آیت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طرح سے ان کو ناراضگی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. اور مشرک کا بھی ذکر ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مشرک بھی جو ہے وہ مشرک سے ہی کرے گا نکاح, یا نکاح کیا یعنی شادی یا واٹ ایور جو بھی ان کی میرج آپ کہہ لیجئے. تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا, ہم اپنے حوالے سے ان آیات کو دیکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ مشرکہ جو ہے وہ مومن صالحہ کے لیے موضوع نہیں ہے کوئی مشرکہ عورت, اور مومنہ جو ہے وہ یعنی مشرکہ اور مومنہ دونوں ایک الگ کیٹیگری ہیں, اور مشرک اور مومن دو ایک الگ کیٹیگری, یعنی مرد اور عورت دونوں کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ان کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا, یعنی مومن کا مومنہ سے بنے گا, مشرک کا مشرکہ سے بنے گا, باقی نہیں بن سکتا. تو یہ ہے کہ اس چیز کو حرام قرار دیا. اگر کوئی ایسا نکاح کرے گا یا شادی کرے گا تو یہ حرام ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے حوالے سے اس کو دیکھیں کہ اب ہم اہل ایمان اگر ہیں یا ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے جو نکاح ہیں وہ گنہگار یا فاسق یا فاجر قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ کریں. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جیسے جب ہمارے معاشرے میں جب رشتے کیے جاتے ہیں تو اس میں جو پریفرنس دی جاتی ہے وہ پیسے کو دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یعنی جس کو آپ کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے تعلیم کو دے دی, لیکن یہ کہ لڑکے کے کیریکٹر کے بارے میں کمی لوگ بات کرتے ہیں, اور اگر اس کے اندر کوئی کردار میں کمی ہو تو یہ کہہ کے بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب لڑکے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس ایج میں سب کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا اس کو یہاں پر ہمیں اپنے لیے سبق لینا چاہیے کہ دیکھیں نیک اور بد کا آپس میں بڑا مشکل ہے گزارا ہونا. اور ہمارے ہاں معاشرے میں کہ لڑکیوں کو قرآن کا کورس بھی کرا دیا اور حجاب بھی کرا دیا, اور اس کے بعد جب رشتہ آیا تو بالکل ہی وہ ویسٹرنائزڈ یا آپ کہہ لیجئے کہ دین سے بالکل بے بہرا فیملی, اور وہاں بچی کا جوڑ بنا دیا. تو کیسے وہ بچی جو ہے نا دیکھیں نا دو صورتیں, یا تو وہ بچی جو ہے وہ خود بھی دین سے بے بہرا ہو جائے گی دیکھ دیکھ کے اپنے سسرال کو اور اپنے ہسبینڈ کو, اور یا پھر یہ ہوگا کہ وہ فرسٹریشن کا شکار رہے گی اور نتیجہ اس کا جو ہے وہ ریلیشن شپ کی بریکنگ کی صورت میں ہی ثابت ہوگا نا. اگر وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اس کا ایمان ہے تو وہ تو یہ شراب اور جوا اور اس قسم کا گھر کا ماحول اور ہر وقت کا ڈانس اور یہ گانے اور ناچ اور یہ تو وہ تو نہیں برداشت کر سکتی یہ ماحول. تو یہ چیز ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بچیوں کے اور بچوں کے رشتے کرتے ہوئے پاک دامنی اور
اچھا کیریکٹر، نماز وغیرہ پہ کے بارے میں معلومات کرنا، کردار کے بارے میں معلومات کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہمارے تو چلے سامنے کوئی مشرک اور مشرکہ کا معاملہ نہیں ہے، ہم تو اپنے مسلمانوں میں ہی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اور اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں سے حد قذف کے احکامات آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے حد قذف، یہ اس میں حد تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، قذف میں قوف، ضا اور فا آئے گا، تو حد قذف کی سزا ہے۔ اور حد یہ کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ رول یہ بنایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی پاک دامن عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگائیں کہ یہ اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، اس کو ہم نے فلاں کے ساتھ دیکھا ہے، یا زنا کرتی ہے، اس طرح کی باتیں، تو بتایا گیا کہ پھر وہ 4 گواہ لائیں اس بات کے پروف کے لیے، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، تو یہ اسلامک سزا ہے۔ اب آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے جو ہے آج معاشرے میں کتنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے اپنے ہی خاندان کی بچیوں کو یا محلے کی بچیوں پہ، یعنی ان جنرل میں بات کر رہی ہوں، ہم کیا مطلب لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے ان کے افیئرز کے اوپر، ان کی ڈیٹنگ کے، ایڈلٹری کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو یہ والی چیز ہے، وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل۔ یعنی اگر آج اسلامی حکومت قائم ہو تو آپ یہ سوچیں کہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا، آئی تھنک ہر گھر میں ہی کسی عورت کے اوپر حد قذف لگ رہی ہوگی، اگر آپ ایسے نوٹ کریں نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پہ یہ باتیں کی جاتی ہیں، گوسپنگ کی جاتی ہے، اسکینڈلز بنائے جاتے ہیں، تو اس چیز کا سدے باب کیا گیا ہے کہ تم یہ جب انسان نا الزامات مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی جب لگاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں برائیاں، اسکینڈلز، افیئرز جو ہے وہ خوب پھیلتے ہیں، ناجائز تعلقات اور ان چیزوں کا نا بڑا ترویج ہوتی ہے نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اور پھیلتی ہیں، جن بچیوں کو نہیں پتا ہوتا تو ان کو بھی پتا چلتا ہے اچھا یہ بھی کوئی طریقہ ہے، اچھا فلاں بھی جو کوئی لڑکا ہے وہ اس مزاج کا ہے، گندے مزاج کا، تو اس کو بھی یہ رجحان جاتا ہے کہ اچھا میری تو کوئی مجھے نہیں پوچھ رہا، چلو میں ادھر تباہ آزمائی کروں۔ یعنی ایک بات میں کہہ رہی ہوں، آلدو اوپن بات ہے لیکن حقیقت ہے یہ چیز نا۔ تو یہ اس چیز کو روکا گیا کہ ایسے ہی ہر ایک کے اوپر آتے جاتے جو ہے وہ الزامات نہ لگاؤ جب تک تمہیں کوئی یقین نہ ہو، تمہیں پتہ نہ ہو۔ اور اگر جو حقیقت اسلام یہاں تک ایٹیکیٹ سکھاتا ہے کہ ایون اگر تم نے کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ بھی لیا تو بات کیا ہے کہ یا تو اس کی امی سے آ کے ڈائریکٹ بات کریں، تب تو سنسیئرٹی ہے۔ امی سے تو بات نہیں کی، والد سے تو بات نہیں کی، ان تک تو یہ بات پہنچائی نہیں کہ بھئی آپ کی بیٹی کو فلاں جگہ دیکھا۔ بات کہاں کر رہے ہیں؟ اپنی بہن سے، اپنی امی سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے گھر میں بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کو مزے لے لے کے وہ قصے دہرائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے دیکھو یہ لڑکی ہے تو نا کیریکٹر کی اچھی تھوڑی ہے، اس کا کہیں رشتہ تھوڑی ہوگا، اس طرح کی باتیں۔ تو سنسیئرٹی یہ ہے کہ بھئی جہاں پہ اگر کوئی برائی دیکھی ہے تو انسان اس کو سدے باب کرے۔ سنسیئرٹی تو یہ ہوئی نا کہ باپ کو بتا دے، ماں کو بتا دے، یا کوئی ینگ لڑکی ہے تو بچی کو ڈائریکٹ سمجھا دے، اپنی بچی سے کہہ دیں بھئی اس کو سمجھاؤ یہ نہ کرے یہ کام، تو یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنا بڑا اسلام نے جو عورت کے جو رائٹ ہے اس کو یہاں پروٹیکٹ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں اب ایک اور جو ہے وہ قانون آ رہا ہے، اور یہ لیان کا قانون ہے، لام عین الف نون، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لیان کا قانون۔ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جو میں ابھی پڑھوں گی آپ کے سامنے ٹرانسلیشن، تو اسی سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے۔ اچھا، یہ جو شخص ہے نا اس پہ آپ چاہے شوہر لکھ لیجئے تو آپ کو یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ان میں سے ایک شخص یعنی شوہر کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص، اب یہ شخص کون ہوا؟ شوہر اس کا، اپنے الزام میں جھوٹا ہے،
اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر یعنی اس پہ خود پر اس عورت پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو یعنی اس کا شوہر. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑے التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. تو اس میں یہ ہے کہ لیان کے قانون میں ایک عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے. ایک تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا. اور اس طرح سے یعنی جو بیویوں پہ مرد الزام لگاتے ہیں تو یہ ایک ان کے لیے طریقہ کار شوہر اور بیوی کے درمیان رکھا کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کے گواہی دے دیں کہ بھئی وہ اپنے الزام میں سچی ہیں. تو بس یہ جو ہے لیان کا قانون جو ہے وہ عائد ہے یعنی ہوتا ہے. تو یہ تو یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی یعنی کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ شوہر اور بیوی کی جدائی کرائی دی جاتی ہے. اور آج تو اس کی آپ کو کوئی قسم بھی جو ہے وہ ہمارے اسلامی معاشرے میں نہیں دکھے گی. یہ پہلے وقت کا قانون تھا, اس کو جو ہے آج کل کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں کرتا. تو یہ بھی جو معاملہ ہے نا یہ اپنے سمجھیے درمیانی ہوگا شوہر اور بیوی کے نا, اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ یعنی ان کو اپنے آپس میں جو ہے وہ گواہیاں دے کر, اور اس کے بعد ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہاں پہ جیسے لیان میں اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اس میں گواہ بن جاتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو کے. لیکن جو یہ قسمیں وغیرہ کھائی جاتی ہیں وہ خود ہی کھائی جاتی ہیں. ان میں کچھ واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ان کے سامنے لیان ہوا اور آپ نے اس کے بعد جو ہے نا وہ عورت مستقل کہتی رہی, مطلب قسم کھاتی رہی. تو اس کے بعد آپ نے پھر ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق کرا دی یعنی جدائی کرا دی جاتی ہے اسی وقت. اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ کیونکہ عورت نے کسی طرح نہیں مانا نا کہ میں نے جو ہے وہ زنا کیا ہے, لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب بچہ پیدا ہوا تو کہا گیا کہ اس کی جو شکل تھی وہ باپ سے نہیں مل رہی تھی, اور عورت پہ جو الزام لگا تھا نا جس مرد کا اس سے مل رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس بات کا افسوس ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب پہلے ہی فیصلہ نہ کر چکی ہوتی تو میں اس عورت سے بری طرح پیش آتا. مطلب آپ دیکھیے کہ اتنا ریلائے کیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے بس اب عورت نے کیونکہ گواہی دے دی نا, کیونکہ اب یہ معاملہ کس سے ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور تفریق بھی پھر کرا دی گئی. تو یہ بھی معاملات ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر پتہ چل گیا, لیکن پھر بھی آپ نے بلا کے کوئی وہ نہیں کیا. ویسے بھی اس کا ایکچولی اینڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے تفریق مطلب جدائی کرا دی جاتی ہے نا آپس میں جب یہ لیان اگر ثابت ہو جاتا ہے, یعنی اس طرح سے کہ اس نے اپنے شوہر کو جھوٹا قرار دے دیا, ٹھیک ہے نا, یا تو شوہر جھوٹا قرار پاتا ہے یا کیا ہوتا ہے بیوی جھوٹی قرار پاتی ہے. دونوں صورتوں میں تفریق ہو جاتی ہے. امپورٹنٹ آیات آگے آ رہی ہیں اور اس کو ہم دیکھیں گے. یہ جو واقعہ ہے یہ واقع افک کہلاتا ہے, الف فا اور کاف, اور یہ آپ کے خود آیت میں ہی آ رہا ہے واقعہ افک. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا, اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سرے بہتان ہے. اچھا, اب اس کو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں واقع افک اس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ جو افک ہے جو ورڈ ہے اور جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا, پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں. واقعہ تو میں بعد میں ابھی آتی ہوں اس کے اوپر. افک کے کچھ معنی ہیں جو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ جس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ تو ہے بہتان کے معاملے میں.
میں بورڈ پہ لکھ رہی ہوں، اور باقی اس کے معنی جو ہیں دیگر اور بھی معنی اس میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، اس کے علاوہ افتراء ہے، اور بات کو الٹ دینا، ٹھیک ہے. اور اگلا معنی اس کا یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا نا، یہاں جس معنوں میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بہتان کے معنی میں. تو اس کے دیگر یہ معنی ہیں اور تقریباً سبھی اس سے ریلیونٹ ہیں جو واقعہ ابھی بیان کیا جائے گا. تو اس لیے یہ آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی اور بلکہ ابھی آگے تک بھی آیات ہیں، تو یہ تمام واقعہ افک کہلاتی ہیں. اچھا، اب جو ہے نا یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک روایت جو ہے وہ نقل کی تھی، ہسٹری کی بکس میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بہتان گھڑ کے لے آئے ہیں، تمہارے اندر کا ٹولہ ہے. تو کون لوگ ہیں نا یہ؟ اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جس نے جس پر ایسی باتیں کی اس نے بڑا ہی اپنے لیے گناہ سمیٹا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اب کیوں نہیں نیک گمان کیا، کیوں ایسی باتیں پھیلائیں. تو اس واقعے کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک غزوے میں، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی تھیں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ پہ جاتے تو قرآن اندازی کے ذریعے جس زوجہ کا نام آتا ان کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. تو اس میں باری تھی آئی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور وہاں پر وہ اس غزوے پہ گئیں. تو وہاں سے واپسی پر ان لوگوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. تو وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہار پہنا ہوا تھا جو انہوں نے مستعار لیا تھا اپنی بہن سے. تو وہ کھو گیا. ظاہر ہے ان کا اپنا ہوتا تو شاید وہ اتنا کوئی فکر نہ بھی کرتی، لیکن ظاہر ہے بہن سے لیا ہوا ہار تھا تو امانت تھی، ان کو واپس کرنا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ ڈھونڈنے میں لگ گئیں. اب یہ ہوا کہ جو ہودج آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جو اونٹنی کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈولی سی ہوتی تھی جو کہ ازواج مطہرات اس کے اوپر بیٹھا کرتی تھیں، کیونکہ اس کے پردے لگے ہوتے تھے چاروں طرف نا، حجاب میں بیٹھتی تھیں. تو وہ جو ہودج تھا اونٹنی کے اوپر جو بنا ہوا تھا، تو اس میں پردے ایک تو لگے ہوئے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا وزن کم تھا، یعنی آپ اوور ویٹ تو تھی نہیں. تو وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ سامنے نہیں ہوتے تھے جب آپ اس پہ سوار ہوتی تھی کہ ان کی نظر پڑے چڑھنے وغیرہ میں نا. تو وہ سمجھے کہ آپ بیٹھ چکی ہیں اس میں، اور وہ قافلہ آگے چلا گیا اور باقی اور بھی لوگ کوچ کر گئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام بھی شامل تھے. اب ہوا یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی کافی آگے تک گئیں اور ان کو ہار ملا پھر بھی نہیں، تو واپس آئیں. تو وہ حیران کہ یہاں سے تو قافلہ کوچ کر گیا. تو لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے اندر ٹھہراؤ اور وقار اور بہت ہی ایک پروقار شخصیت ان کی تھی. تو انہوں نے کہا اب یہ کوئی چیخنا چلانا واؤ ویلا مچانے کا کوئی تو فائدہ نہیں. تو وہ وہیں پر لیٹیں اور تھکی ہوئی تھیں، وہ سو گئیں. اتنے میں کیا ہوا کہ ایک صحابی جن کا نام صفوان بن معطل آتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانسبلٹی رکھی تھی کہ غزوات وغیرہ سے واپسی پر تم جب ہمارا قافلہ کوچ کر جائے تو تم پیچھے ذرا سامان کی حفاظت کرو، اور کوئی چیز اگر پیچھے کوئی ہتھیار رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی تو تم اس کو لے کر ذرا بعد میں تم آ کے قافلے سے مل جانا، آہستہ آہستہ قافلہ چلتا ہے. تو ان کی جیسے کہ ذمہ داری تھی وہ وہاں موجود تھے. تو وہ ذرا اکٹھا کر رہے تھے سامان، ایک دم سے ان کی نظر عائشہ رضی اللہ عنہا پہ پڑی. تو انہوں نے فوراً یعنی ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ظاہر جان کے تو نظر پڑی نہیں تھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اٹھ گئیں ان کے پڑھنے سے نا. تو انہوں نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. اچھا، حجاب کی آیات آنے سے پہلے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ چکے تھے، تو اس لیے وہ پہچان تو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. مگر آپ یعنی کیریکٹر ان کا دیکھیے کہ ایک لفظ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی کے ساتھ وہ اپنا اونٹ تھا ان کا، اسی پہ ظاہر ہے وہ پیچھے رہتے تھے نا، سامان وغیرہ اکٹھا کرتے تھے. انہوں نے اونٹ جو ہے وہ بٹھایا اور خود دوسری طرف الگ ہو کے کھڑے ہو گئے منہ پھیر کر، کہ دیکھا بھی نہیں. اور اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا سوار ہو گئیں. ظاہر وہ سمجھ گئیں دونوں نے کوئی بات نہیں کی، آپس میں کوئی بات ہی نہیں دونوں کی بھی، بس انڈرسٹوڈ تھا. اس کے بعد وہ بیٹھ گئیں اور انہوں نے اس کی نکیل پکڑی اونٹنی کی اور لے کے آگے بڑھ گئے قافلے سے ملنے کے لیے.
تو اب آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ سارا ہوا. ٹھیک, اب آپ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا جو منافقین تھے انہوں نے کیا اس کا اسکینڈل بنایا. اور جو میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا جب یہ وہاں پر پہنچے, قافلے سے جا ملے جا وہاں پر, تو یعنی پہنچ گئے تھے نا یہ لوگ اپنے مقام پہ, تو وہاں پہ کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو آپ کو جانتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ رئیس المنافقین تھا, تو اس نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح دیکھا کہ یہ نکیل پکڑ کر پیچھے سے لا رہے ہیں, اور ظاہر ٹائم ہو گیا نا, تھوڑا کچھ گھنٹوں کے بعد یہ جا ملے تھے نا, تو کہنے لگا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بچ کے نہیں آئیں. اتنی بری بات اس نے زبان سے نکالی, اور اس طرح سے دیگر منافقین نے بھی یہ کام کیا. اور یہاں پہ اللہ کا غضب ادھر بھڑک رہا ہے کہ یہ مومن مردوں اور عورتوں تم کو کیا ہو گیا. منافقوں نے تو یہ بات کی, تم نے کیوں نیک گمان نہیں کیا. اچھا, اب ان کا ضروری نہیں کہ انہوں نے ایک آدھ کا آئے گا, ابھی میں آپ کو بتاؤں گی ایک آدھ افسوس کے ساتھ کہ کچھ مسلمان بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب اس پہ بھڑکانا کہ تم یعنی بدگمانی بھی کر رہے ہو, تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ سے کیسے تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی آیا. تو آگے اب میں آپ کو مزید بتاتی ہوں کہ پھر کیا ہوا. اور اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ پورا قصہ جو ہے انہوں نے خود روایت کی ہے, تو اس سے ہم انہی کے الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں. اب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ پورے واقعے کے بارے میں کہ اس افک یا جو ہم بات کر رہے ہیں نا بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے, میں روتی رہی, میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا رہے. آخر کار ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے. اس پوری مدت میں آپ کو میرے پاس میں نے کبھی بیٹھے نہیں دیکھا. اور تو آپ کو پتا ہے نا کتنا التفات اور کتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں تھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے, اور بڑا وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے. تو یہ چیز کافی ان یوزول تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے کہ یہ آتے نہیں میرے پاس اتنا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نہ بیٹھتے ہیں آ کے. اچھا, اب آگے کیا ہوا. ابو بکر اور ام رومان, یہ جو ابو بکر تو رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں ان کے والد عائشہ رضی اللہ عنہ کے, اور ام رومان کون, والدہ. تو یہ جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے, اس لیے وہ دونوں بھی آ کر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبر پہنچی ہے, اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا, اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو. بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے. میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں. انہوں نے فرمایا, بیٹی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا, میں کیا کہوں. میں نے اپنی والدہ سے کہا, آپ ہی کچھ کہیے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں, میں کیا کہوں. اس پر میں بولی, آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی. اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے, اور اگر خواہ خواہ ایسی بات کا اعتراف میں کر لوں جو میں نے نہیں کی, اللہ جانتا ہے جو میں نے نہیں کی, تو آپ لوگ مان لیں گے. میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر مجھے یاد نہیں آیا. یا عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں نا. آخر کار میں نے کہا, اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کی تھی, فصبر جمیل. پھر کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میں یہ سب ذکر کر کے فصبر جمیل کہہ کر میں لیٹ گئی. مطلب ظاہر اتنا وہ ان کو اتنا شدید آپ دیکھیں نا غم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم دیکھو اگر تم سے غلطی ہوئی تو معافی مانگ لو. تو بات یہ ہے, آپ اس وقت اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ ترین بیوی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا. جتنی محبت ان کو تھی اس سے, انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں عائشہ کے معاملے میں میرا دل مجبور ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس کیفیت سے گزر رہے تھے. لیکن یہاں پہ انہوں نے رسول کی پوزیشن کو مقدم رکھا ہے شوہر کی پوزیشن پر. ایز اے شوہر تو وہ کبھی بھی نہیں کہتے نا ان کا دل مانتا, لیکن یہاں پہ ایز اے رسول ان کو انویسٹیگیشن کرنی پڑی, مطلب ان کے پاس چوائس نہیں تھی کوئی اور. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ شوق تھا, بھئی منافق کہہ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی الزام نہیں لگا رہے لیکن انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ایز اے رسول, کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا حقیقت کیا ہے, آپ کو تو اللہ کے آگے آپ جواب دیتے نا.
تو خیر وہ غم میں لٹرلی نا لیٹ گئیں اور دوسری طرف کروٹ لے لی. اس وقت میں اپنے دل میں کہنے لگی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور حقیقت کھول دے گا. واقعی یہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا اس کا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ بس اللہ پہ بھروسہ کرے. اب ہر طرف راستے بند ہو گئے، اب اللہ راستہ کھولے گا. اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں نہ تھی، فرماتی ہیں کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے. کتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب ہر طرف سے در بند ہو گیا، ان کے اوپر ایسا الزام لگایا اتنی پاکیزہ اتنی معصوم ہستی پر، تو اللہ نے کیسی ان کی برات، یہ آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی برات نازل بھی ہے. برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بری کر دیا گیا اس الزام سے. اور کس نے بری کیا ہے یہ غور کیجئے، بتائیں کس نے بری کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. کوئی معمولی بات ہے؟ آپ دیکھیں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے گواہی ان کے دی اور اتنا بڑا آنر دیا. اچھا آگے فرماتی ہیں کہ مگر میرا یہ گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دے گا. ایسے ہی ہوتا تھا زیادہ تر نا. اتنے میں یکا یک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے. ہم سب خاموش ہو گئے. میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے. جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے، اور آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتوں کی تلاوت کی، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کے 21 تک آپ نے آیتیں تلاوت کی. میری والدہ نے کہا کہ اٹھو عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کیا کہا انہوں نے؟ میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ میں آپ دونوں کا کروں گی، بلکہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی. آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک طریقہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تھے اس کو، اور آپ انڈرسٹینڈ کرتے تھے، آپ برا بھی نہیں مانتے تھے اس بات کو، اور حقیقت بھی تھی. جس مینٹل رولر کوسٹر سے اور ٹرومے سے وہ گزری ہے نا ایک پاکیزہ عورت، تو واقعی ہم امیجن نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، یہ تو آگے تک کا دین جو ہے وہ اللہ نہ کرے ہمارا سبوٹاج ہو جاتا اگر یہ منافقین اپنی اس پلان میں کامیاب ہو جاتے ہیں بدنام کرنے کے. تو بہرحال انہوں نے ایسا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کا برا نہیں مانا. ظاہر ہے وہ سمجھ سکتے تھے اس بات کو کہ کتنا زیادہ یہ دکھ ان کو اس چیز کا ہوا ہے. تو اب آپ یہ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی برات نازل کر کے عورت کو کی ذات کو کتنا ایلیویٹ کیا ہے، کتنا زیادہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں رائٹس دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹس دیے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کن رائٹس کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں نا، یہ فیمنزم اور مختلف یہ اس طرح کی باتیں یہ کر کے ہم کیا مطلب ثبوت دینا چاہتے ہیں نا اپنے بارے میں. ہمارا تو اسلام، ہمارا دین، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اللہ اتنا اس نے ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا، ہمیں تو بڑی عزت دی، ہمیں تو گھروں کی ملکائیں بنا کے رکھا ہے نا. دیکھیں نا عورت جو ہے وہ گھر میں تو ملکہ کی طرح ہے، نہ اس کے اوپر کام کی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی. کوئی عورت کرتی ہے ٹھیک ہے کرے، وہ بھی نہیں منع. کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہ رہی ہے بنے، لیکن اللہ نے کوئی ذمہ داری عورت پہ کمانے کی نہیں ڈالی. اس کو گھر کی ملکہ بنایا، تم آرام سے گھر میں ریلیکس کرو، تمہارے مرد قوام ہے، اس کا کام ہے وہ کمائے. اور قوام بھی اسی لیے بنایا کیونکہ وہ نفقہ فراہم کرتا ہے، تو تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، تمہارے 10 جھمیلوں کے کام کرتا ہے. تو عورت کو تو ایسا پروٹیکشن، ایسا سکون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے گھر میں کہ اگر وہ اس راز کو پا جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سے تو اس کو محبت ہو جائے، اپنے دین سے جو ہے رادر اس کو محبت ہو جائے کہ کیا پیارا ہمارا دین ہے. آپ یہ دیکھیں یہ تو جو مردوں کو، میں وہ نہیں کہہ رہی جو عورتیں خود اپنی مرضی سے کرتی ہیں کام، الحمدللہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں کہ ٹیچنگ کرتی ہیں یا یہ ایک معاشرے میں ایک پروڈکٹیو وہ اپنے کو رکھتی ہیں الحمدللہ. لیکن اگر کوئی مرد جو ہے وہ زبردستی عورت سے کام کراتا ہے کہ تم بھی کام کرو، تم بھی جو ہے نا آدھا گھر کا خرچہ اٹھاؤ، تو یہ اسلام کے لحاظ سے یہ ایکسپلوٹیشن ہے عورت کا، کہ اگر وہ زبردستی یہ کام اس سے لے رہا ہے، کیونکہ اسلام نے اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی. ہاں عورت اپنی مرضی سے کرے کہ مرد کو یہ رائٹ اسے دینا چاہیے، تمہاری مرضی کرو تو پھر اس کو کہتے ٹھیک ہے ٹیچنگ کی لائن ہے، میڈیکل کی لائن ہے، کوئی اور اچھا کام ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی کھانے کا بزنس کرتے ہیں، کپڑوں کا بزنس کرتے ہیں، کریں عورت اپنی
اپنے لیے ذاتی طور پر. لیکن مرد کو رائٹ نہیں ہے کہ اس سے کہ میں نہیں کما رہا یا میں بھی کماتا ہوں آدھا تم بھی کماؤ, تم بھی گھر میں پیسے لاؤ. اتنا رائٹ اللہ نے دیا. تو بہرحال اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کی بات ہے. ظاہر ہے جب قرآن نہیں پڑھیں گے اور عورتیں نہیں پڑھیں گی تو بس پھر ایسی باتیں کریں گی, ایسی اللہ سے بھی بدگمان ہوں گی اور بے تکی باتیں کر کے ساری دنیا میں بھی بدنامی مول لیں گی, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے جو فیمنزم کے رائٹس کا یہ مطالبہ کرتی ہیں اور مرد کو اتنا ڈیگریڈ کرتی ہیں. وہی مرد ہمارا باپ بھی ہے, وہی مرد بھائی بھی ہے اور شوہر بھی ہے اور بیٹا بھی ہمارا ہے, اور الحمدللہ یہ تو اتنے پیارے رشتے ہیں, اتنے پروٹیکٹیو رشتے ہیں کہ ان کے بغیر عورت کا تصور کیا ہے. آپ دیکھیں جو ایک باپ سے ایک لڑکی کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے اور جو باپ بیچارے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں بچیوں کی تعلیم اور ان کے آگے مستقبل کے لیے, تو وہ سب ریگارڈ چلا گیا. شوہر بیچارے صبح سے گھر سے نکلتے ہیں, رات کو گھر آتے ہیں اور ان کی یہ ڈیگریڈیشن اور ان کو اتنا برا بھلا کہنا, تو یہ تو اللہ کے نظام میں بھی خلل ڈالنا ہے کہ ایک جینڈر کو چڑھا دینا اور ایک جینڈر کو برا بھلا کہنا. تو یہ بہت ہی نازیبا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ قرآن میں کوئی یہ ایک مقام نہیں ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے رائٹ ایک عورت کو دیے اور اس کو پروٹیکٹ کیا. جگہ جگہ ہمیں ایسے مثالیں, موسیٰ کی یاد کر لیجئے, کیسا اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تھاما. قرآن میں آتا ہے کہ نہیں تو وہ مطلب اپنا اظہار کر بیٹھتی کہ بچے کو جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کریڈل میں ڈال دیا تھا. تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھا تھا. اب آگے ہم چلتے ہیں. اچھا اب آپ یاد رکھیے گا آگے بھی نا, اب آپ کو اور آیات اچھی سمجھ آئیں گی کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا آگے بھی. تو میں یہاں سے اٹھاتی ہوں اس کو آیت نمبر 12 سے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا, یعنی کون سا, یہ بات جو اسکینڈل بنایا تھا منافقین نے, اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سرے بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے. اب کہ وہ گواہ نہیں لائے, اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اچھا یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں نا, یہ بھی حد قذف لگتا ہے اس پر بھی, یہ جو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگایا تھا. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے, جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے چلے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے, حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اسکینڈل, یہ ہوتے بھی کیسے ہیں, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے, یہی ہے نا, ایک ہی بات جو ہے وہ مختلف زبانوں پہ پھیل جاتی ہے. یہ بیسکلی اسکینڈل کا یہی ہوتا ہے معاملہ. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ, یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اب بتاؤ تم کیا کرو گے. رہتی دنیا تک جو ہے یہ قرآن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے سٹیمپ کر دیا, اتنا آنر دیا ہے ایک عورت کو. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. اچھا آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات آ رہی ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ ایک مختلف طرف, حالانکہ آپ کو لگے گا کہ رخ پھر رہا ہے لیکن ایکچولی یہ کنیکٹڈ ہے. جب ہم تلاوت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آیت نمبر 19 میں نے تلاوت کی ہے سورہ النور کی. اچھا دیکھیے یہاں ترجمہ دیکھتے ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو پہلے تو آپ لوگ اپنے ہی قرآن میں یہ جو یا پاروں میں تشیع الفاحشہ جو ورڈ آ رہا ہے نا آیت نمبر 19 میں دیکھیے, آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا نا تشیع الفاحشہ, اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی چاہیں تو اس کے اوپر لکھ لیں کہ فحاشی کی اشاعت, یہ مطلب ہے اس سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک قبیلہ ہے یا کوئی کچھ لوگ ہیں, کوئی جماعت ہے, کوئی آرگنائزڈ گروپ ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے مسلمانوں کے درمیان میں بے حیائی فحاشی کی اشاعت ہو اور بے حیائی خوب پھلے پھولے. تو وہ یاد رکھے کہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کا وہ مستحق ہے. اور
آگے ہم آیت پوری کرتے ہیں پھر اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. اچھا اب آپ اگر اس کو ریلیٹ کریں تو آپ کو پتہ ہے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ پیچھے آیات سے کس طرح جوڑ رہے ہیں کہ جب ایک سکینڈل کی اشاعت ہوتی ہے نا یہ بھی بے حیائی کی اشاعت ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کس طرح ابھی پریزنٹلی آپ سمجھیں. ہمارے ہاں وہ جتنے آپ سمجھ لیجئے کہ جو اخبارات ہیں پیپرز ہیں یوٹیوب کے چینلز ہیں یا یہ فیس بک وغیرہ پہ جو پوسٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو جن میں ٹاپ جو کلاس کے ایکٹر اور ایکٹریس کے سکینڈلز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اخبار بکتے ہیں, سب سے زیادہ ان کو لائک فیس بک پہ کیا جاتا ہے ایسی خبروں کو. اور جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے کہا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے نعوذ باللہ اس کو کلک کریں گے. اچھا ذرا دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بے حیائی کی اشاعت ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ اسکینڈل سب سے ٹاپ موسٹ آتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے واقعہ ریسنٹلی ابھی پڑھا اس سے یہ جوڑ رہی ہے آیت. تو ہمیں اپنے معاشرے میں یہ چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ بڑی کس کی ڈیورس ہو گئی, کس کا کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے. اچھا اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے. یہ تو بعض دفعہ قرآن پڑھ کے بھی لوگ کہتے ہیں چلو بھائی تھوڑا سا چینل وینل دیکھیں, کیا ذرا دیکھیں کس ایکٹریس کا کس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے, کس کا کیا ہو رہا ہے, ہالی ووڈ میں کس کی ڈیورس ہو گئی, کس نے چھٹی شادی کر لی, کس کا کیا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ عام طور پہ لوگ اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتے. لیکن بات کیا ہے کہ اس کا جو پروپیگیشن ہے نا اور جو کرنے والے ہیں ان کو یہاں بلیم کیا جا رہا ہے. پھر میں آپ کو مزید بتا دوں کہ اس کے اندر اور بھی اطلاق ہوتا ہے کچھ چیزوں کا, اور وہ کیا ہے کہ فحاشی صرف سکینڈل سے تو نہیں پھیلتی نا, اور بھی ویز ہیں اور بھی طریقہ کار ہیں. تو ان میں ان کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ آپ چاہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. جیسے مثال کے طور پہ پروسٹیٹیوشن یا بروتھلز جو ہم کہتے ہیں نا, جو ایسے اچھا ورڈ نہیں ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, بروتھل ایکچولی اڈے کہلاتے ہیں نا, کہ جہاں پہ یہ کام ہوتا ہے عورتوں کا, اپنے جو وہ سیل کرتی ہیں اپنے آپ کو مردوں کے ہاتھیں پیمنٹ لے کے اور زنا اور illicit ریلیشن شپ. تو اس کا اطلاق بھی وہاں ہوتا ہے کہ کسی پاکیزہ معاشرے میں ایسی جگہیں نہیں ہونی چاہیے. افسوس کے ساتھ کیا ہمارے نہیں ہے, کیا پاکستان میں نہیں ہے, لاہور میں تو میں نام نہیں لینا چاہ رہی, آپ کو پتہ ہی ہوگا بہت ساری یہاں پہ ایریاز ہیں, سب کو پتہ ہے باقاعدہ, لیکن کوئی کام اس کو بند نہیں کرتا. کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ یہ ویسٹرن پروپیگنڈا جو کہ ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے, اور مے بی اس کو وہ نام لے کے نہیں کہتے, لیکن ویسٹ نے ان کو کیا نام دیا ہے, سیکس ورکرز. تو یہ ان کو کہا جاتا ہے, عزت دے دی ہے نا کہ ٹھیک ہے ورکرز ہیں, کام کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں. تو لیکن یہاں پہ ان پر بھی اس کا اطلاق ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرے میں کیا گنجائش نکلتی ہے کہ بروتھلز بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ پورے ایریاز ہیں ان کے ایسے, اور وہاں پہ کوئی نہیں ان کو بند کروا رہا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے مزید جو چیزیں وہ آلدو ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں, لیکن بہرحال یہاں جب فحاشی کی اشاعت کی بات ہوگی تو دوبارہ ہمیں بات کرنی ہوگی کہ جو بھی جو سیکسچول ارجز کو ابھارنے والے اور سیکسچول ارجز کو آپ سمجھ لیجیے کہ لوگوں کے اندر اس کے لیے اٹریکٹیو بنانے والی جو قصے ہیں, جن کے اندر موویز بھی آ جاتی ہیں اور مثال کے طور پہ اشعار بھی آ جاتے ہیں, گانے بھی آ جاتے ہیں, اور آپ یہ کہیں کہ ڈراماز بھی آ جاتے ہیں. اور انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو آج کی جو جنریشن ہے وہ ڈرامے وغیرہ تھوڑی دیکھتی ہے, وہ تو انگلش شوز دیکھتی ہے جس میں کہ نہ جانے انسیسٹ سے لے کر اور اللہ معافی کیا کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا اطلاق ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مزید کیا چیزیں, نائٹ کلبز ہیں, ظاہر ہے یہ سب فحاشی کی اشاعت کرانے کی جگہیں ہیں, ڈانس پارٹیز ہیں. پھر آپ دیکھیں کیٹ واک یا فیشن شوز, ایک خوبصورت لڑکی بے انتہا تیار میک اپ سے لے کے اور کپڑوں سے لے کر وہ باقاعدہ چل کے آ رہی ہے ڈائس پر, اور سارے ادھر آپ نوٹ اگر کریں نا فرنٹ روز پہ مرد بیٹھے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں یہ فحاشی کی اشاعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سب پہ اس کا اطلاق ہوگا نا. پھر اس کے بعد کانسرٹس ہو گئے, مکس کانسرٹ ہیں, وہاں پہ وہ بیہودہ گانوں پہ ناچ اور مکس ہو کے لڑکے اور لڑکیاں ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں خود بھی. پھر اس کے علاوہ آبسین ویب سائٹس ہو گئیں, پورن ویب سائٹس ہو گئیں, نیوڈ اسٹیچوز ہو گئے جو گھر میں رکھے جاتے ہیں. عام طور پہ گھر میں لوگوں کو کوئی شرم حیا نہیں ہوتی کہ بچے سامنے بیٹھے ہیں, نیوڈ لڑکیوں کے اور عورتوں کے اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. پھر
ڈانس پارٹیز ہونا, وائن پارٹیز ہونا, بڑے بڑے ایلیٹ جو طبقہ ہے اس کے اندر یہ عام ہے, نیو ایئرس کے اوپر پارٹیز ہونا. تو یہ اطلاق نہ ان سب چیزوں پہ اس کا ہوگا, کیونکہ یہ تمام وہ جگہیں ہیں جن میں کہ اشاعت ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, پبلسائز کر رہے ہیں بے حیائی کو, آبسینٹی کو. پھر ایک اور اس کا جو مظہر ہے وہ مکس گیدرنگز ہے, وہ چاہے شادی کے ضمن میں, چاہے وہ عام طور پہ مکس پارٹیز ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں مکس پارٹیز میں یا دعوتوں میں یا شادیوں میں لڑکیاں اپنی انتہا کی تیاری کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو مرد اور لڑکے ہیں وہ اپنی فل تیاری اور زینت کے ساتھ آتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہنستے ہیں, بولتے ہیں. تو فحاشی کی اشاعت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ؟ یا ساتھ مل کے لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی اور گھومنا اور پھرنا, کھلے عام کھانوں پہ جانا, آؤٹنگز پہ جانا, اور عام طور پہ گھروں پہ بلانا ان کو, پارٹیز کرنا. یعنی گھر میں بھی لڑکی کے فرینڈس ہیں, بوائے فرینڈس بھی آ رہے ہیں, گرل فرینڈس بھی آ رہی ہیں. تو یہ جو سب ماحول ہے یہ سب فحاشی کی اشاعت ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دردناک سزا کے مستحق ہیں جو لوگ یہ ان چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. تو ان کی ذمہ داری جو ہو رہی ہے وہ زیادہ بن رہی ہے جو اس طرح کا ایک گروپ بنا کے باقاعدہ موویز اور ڈفرینٹ چینلز کے ذریعے سے اس کو عام کر رہے ہیں, اس بے حیائی کو. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ جیسے یہ سگریٹ ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ ہیزیڈیس ہے. تو اس کے اوپر جیسے لکھا ہوتا ہے نا کہ سگریٹ از ہیزیڈیس فار یور ہیلتھ, ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. ایون جو ہے وہ ٹی وی پر بھی اگر سگریٹ پیتے دکھائیں تو نیچے لکھ دیتے ہیں کہ سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے. یہ تک ہوتا ہے, مطلب عام کوئی پروگرام میں اگر پی رہا ہے تو نیچے لکھ دیتے ہیں. اتنی ان کے اوپر یہ چیز گورنمنٹ کی طرف سے مختلف دنیا میں اب یہ ضروری ہو گئی, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے نقصانات کیا ہیں. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں پھر یہ بھی لکھ دینا چاہیے, جو موویز ہوتی ہیں نا جو لگتی ہیں, یا یہ چینلز ہیں, یا مختلف جگہوں پہ جا کے بھی لوگ موویز دیکھتے ہیں, تو وہاں پر بھی نا ایک لائن چلا دینی چاہیے کہ فلمز آر ہیزیڈیس فار یور آخرہ. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جو گناہ میں مبتلا ہونا وہ اپنی پھر ذمہ داری پہ ہو, کیونکہ انفارم کر دیا. جیسے سگریٹ والے کو جب کر دیا کہ بھئی آپ خود ذمہ دار ہیں, آپ پی رہے ہیں نا, اب آپ کو کینسر لنگ کا ہوگا یا آپ کو کوئی بیماری ہوگی, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں, تو اویئر کر دیں ایسے. لیکن اس پہ کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات موجود ہیں, کوئی لکھتا ہے کبھی موویز کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں لگتا. اس کی تو ریٹنگ آتی ہے, سب سے زیادہ آج کل چل رہی ہے, یا ویسی گانوں کی بھی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں عام طور پہ جو دین والے اس معاملے میں بڑے قرآن پڑھنے پڑھانے والے بدنام ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی یہ ان کو نا ہماری فلموں ڈراموں سے کیا مسئلہ ہے نا, بھئی اور بات کریں اور درس دیں, اس کے اوپر بات نہ کریں. تو یہ وہ آیات نا عین الیقین کے ساتھ ہم اس کو مطالعہ کر لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ یہ کوئی بتانے والے کا نا, کوئی بھی رینڈم تبلیغ کرنے والا یا ٹیچر اپنی بات نہیں کر رہا, اللہ نے جو آیات بتائیں اس کی بات ہو رہی ہے. اور تشیع الفاحشہ یعنی فحاشی کی اشاعت آپ خود سوچ لیں کن کن چیزوں سے ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. تو آپ کیا اس میں سے فلم کو یا گانوں کو مائنس کبھی کر سکتے ہیں یا ڈراموں کو مائنس کر سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. اسی کے اندر آئیں گے یہ فیشن شوز اور یہ تمام چیزیں. تو بہرحال بات یہاں پر یہی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں وارن بھی کر دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو یہ کام کرے گا اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم سب اپنے پیچھے یا تو صدقہ جاریہ چھوڑ رہے ہیں یا گناہ جاریہ. تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے دردناک سزا کی جو ہے نا یہاں پر وعید سنائی ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں نا دردناک سزا کا, تو یہ کوئی نا معمولی سزا نہیں ہوتی ہے, بہت ہی سخت قسم کی سزا ہوتی ہے جو کہ جس کا کہ ہم امیجنیشن میں بھی اس چیز کو نہیں لا سکتے. تو ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ میری تو انڈیویجول اپنے گھر تک ہے نا, آپ کی اپنے, پھر ہمارے معاشرے میں ہم پیغام آگے پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حد تک ہے. بات کیا ہے کہ اسلامی حکومت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اشاعت فحش کے تمام جو ذرائع جن پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا سد باب کریں. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے, اللہ کرے کوئی متقی گورنمنٹ آئے, کوئی اللہ والی کوئی گورنمنٹ آئے جو ان چیزوں کو ختم کرے. جب گورنمنٹ کے لیول پر یہ اشاعت ختم ہوگی نا تب آپ سمجھیں اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا. ہاں الحمدللہ اپنے اپنے لیول پہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اجر دے گا. آپ میں سے جو بھی الحمدللہ اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, یا اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں, یا اپنے گھروں میں کوشش کرتے ہیں, یا خاندان میں کرتے ہیں, یا درس و تدریس کا کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں. لیکن یہ ایک ظاہر ہے
ایک لمیٹیشن ہے نا اس سطح میں. کام تو یہ ایکچولی اسلامی حکومت کا ہے, تو یہ ان کی ذمہ داری بھی بہت سخت ہے. ان سے بھی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیوں یہ تمہارے اپنے رین میں, تمہارے اپنے حکومت وقت میں یہ فحاشی کی اشاعت ہوتی رہی اور تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, تم دیگر چیزیں سلجھاتے رہے, اس کی طرف توجہ نہیں دی. اور آپ بتا دیا پاکستان جب سے بنا ہے ابھی تک کس نے اس کے اوپر بات کیا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے ریوائول کے لیے کام کریں, میوزک کے ریوائول کے لیے کام کیجئے, یہ کہا جاتا ہے نا. اور خوب سپورٹ بھی کیا جاتا ہے, ہر گورنمنٹ بھی کرتی ہے, اور وہ لوگ بھی امارات وغیرہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیکس فری کر دیں, آپ یہ کر دیں تاکہ خوب فلم انڈسٹری فلرش ہو. انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کا تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے فلموں کی ریلیز کے لیے, ترقی کے لیے. تو یہ سب جواب جیسے سود کا دینا ہے حکومت کو, حکومت وقت کو, اسی طرح اس اشاعت کا بھی ایکچولی ان کو جواب دینا ہے. کیونکہ اس میں جو یہ بات ہے نا, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اشاعت ہو, تو گورنمنٹ بھی آ گئی نا آف کورس اس کے اندر کہ وہ روک نہیں رہے. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہے 21. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا, مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آیات کو ریلیٹ کیجئے 20 سے لے کے 21 سے. کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ تمام کام شیطانی کام ہے, اور جو اس فحاشی کی اشاعت کر رہا ہے وہ دراصل شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے, اور جو اس کی پیروی کرے گا شیطان کا تو وہ تو فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا. وہ کیوں کوئی اچھی بات تمہارے دماغوں میں ڈالے گا؟ تو یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیں جب آدمی, آپ کو یاد ہے نا ہم لوگوں نے وہ جو طیب من القول پڑھا تھا نا, پاکیزہ بات, تو یہ ہمارا رجحان ہے نا. اگر ہم پاکیزہ بات پڑھیں گے, سنیں گے, قرآن اور حدیث سے اپنا اٹیچمنٹ رکھیں گے, انشاءاللہ ہو نہیں سکتا کہ بے حیائی پیدا ہو. آپ دیکھیں قرآن پڑھتے ہی کیوں جی چاہتا ہے کہ اپنے سر کو کور کر لو, کیوں جی چاہتا ہے اپنے جسم کو کور کر لو. عورت کے اندر جو اس کی فطرت ہے نا, قرآن پڑھ کے وہ اپنے فطرت پہ لوٹ آتی, خود بخود اس کا جی چاہنے لگتا ہے کہ میں اپنے جسم کو ڈھانک لوں. یا وہ فیشن شو دیکھتی تو اس کو اچھا نہیں لگتا کہ کیا کر رہی ہیں عورتیں, اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. تو دس از بٹ نیچرل. تو یہ ہمارا جو انتخاب ہے نا, یہ ہمیں اللہ کے راستے پر یا شیطان کے راستے پر چلا سکتا ہے, یہ ہمیں چوز کرنا ہے. تو الحمدللہ جب ہم ایک اچھے راستے کے انتخاب کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کریں گے, تو اللہ نے چاہا کہ ہم اپنے بیسک پر, اپنی فطرت پہ لوٹ آئیں گے, جس پر اللہ نے ایک عورت کو اٹھایا, یا ایون ایک مرد کو. مرد کے اندر کون سی بے حیائی اللہ نے رکھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آپ تو ایک باکرا ورجن عورت سے زیادہ اپنے اندر شرم رکھتے تھے. آپ اندازہ لگائیں, اتنی شرم و حیا کے پیکر تھے آپ. عثمان رضی اللہ عنہ کی ون آف دا کوالٹی آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ حیا کرنے والے تھے عثمان رضی اللہ عنہ. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 22. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار, مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. اچھا یہاں رک کے نا آپ کو ایک بات سمجھا دیتی ہوں میں. یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ تم میں سے کوئی لوگ قسمیں نہ کھائیں کہ وہ اب اپنے رحمی رشتوں کی یا مسکین کی یا مہاجروں کی مدد نہیں کریں گے, یہ کیا بات یہاں ہو رہی ہے نا, اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک قسم کھائی, اور وہ قسم کیا تھی کہ وہ مستہ بن اساسہ, یہ ایک صحابی تھے, تو ان کے جو تھے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی وہ مدد کرتے تھے, اور ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ فائنینشیل ان کے ایشوز تھے, تو یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے. تو ایسے وقت میں انہوں نے بھی اس گروہ کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ یہ جو الزام لگا تھا, تو انہوں نے بھی کچھ تھوڑی بہت اس میں ہاں میں ہاں ملا دی, غلطی سے خطا ہو گئی ان سے جو بھی. تو اب جو ہے نا یہ ناراض ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تو اب مستہ بن اساسہ کی مدد نہیں کروں گا. اس نے تو نہ رشتہ داری کا کوئی لحاظ کیا اور نہ ان احسانات کا کیا جو ساری عمر میں اس پہ کرتا رہا. دیکھیں نا نیچرل بات ہے نا کہ مطلب وہ تو ان کے
گھر کا کھا رہے تھے، وہی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو ایک طرح سے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ان کے خاندان کے تھے وہ. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی. ابھی آپ نے اوپر جو ابھی میں نے تلاوت کی تو آپ نے دیکھا یہ کیا فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے قسمیں نہ کھائیں وہ کہ جنہوں نے یہ ارادہ کر لیا اور وہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کا مزاج جو ہے وہ درگزر کا کتنا زیادہ ہے. حالانکہ اگر ہم ایسے دیکھیں ہم کہیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ جسٹیفائڈ ہے، کیوں کیا مصطح بن اساسہ نے یہ کام. تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسے رجوع کیا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری خطائیں معاف فرمائے. چنانچہ آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد مصطح کی مدد دوبارہ شروع کر دی، اور بلکہ آپ نے اس سے زیادہ ان پر احسان کرنا شروع کر دیا، زیادہ ہی مدد کرنی شروع کر دی احسان کے لیول پر. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے نا مومن کا کردار کہ ٹھیک ہے ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگا اور انہوں نے ان کو اذیتیں دیں، تکلیف دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ان کے لیول پر نہ جاؤ، تم ان کی مدد کرتے رہو. تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا سبق موجود ہے. آپ دیکھیں نا خاندان میں اس طرح کے کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں نا. کبھی کوئی ذاتی طور پہ ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے یا ہمارے بچوں کو کہہ دیتا ہے یا ہمارے خاندان میں کسی خاندان کو برا بھلا کہہ دیتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہم لوگوں کو درگزر کرتے ہیں کہ بھائی کہا تھا چلو ٹھیک ہے معاف کرو. یہ نہیں ہے کہ ہم قطع تعلق کی اس بنیاد پہ کریں. یا مدد والی بھی بات ہے کہ جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں رشتہ داروں کی اور آپ کو ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کی بیٹی کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلا رہی ہیں. تو دکھ تو ہوتا ہے، افسوس تو ہوتا ہے، اور ریئیکشن یہی سامنے آتا ہے کہ اب آئیں گے ذرا اس مہینے کی 1 تاریخ کو تو میں ان کو بتاؤں گی. یہی آتا ہے نا کہ میں ان کو خوب جھاڑوں گی، خوب ان کو کروں گی. ٹھیک ہے آپ سارٹ آؤٹ کر لیں، یہ نہیں منع ہے. آپ بیٹھ کے پوچھیں کہ بھئی آپ فلاں آپ کو کس نے یہ بات بتا دی جو آپ میرے خلاف یا میری بچی کے خلاف بات کر رہی ہیں. آپ بیٹھ کے بات کر لیجیے، یہ کر لیں آپ. لیکن اس کی زد ان کی مدد پہ نہیں پڑ سکتی. جو زکوٰۃ سے آپ دے رہی ہیں، صدقے سے دے رہی ہیں، وہ آپ کو دیتے رہنے. ہاں بات چیت سارٹ آؤٹ میٹر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہ بھی دیکھیں یہ عورت کا پروٹیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت کے الفاظ استعمال کیے، عذاب کے بارے میں بتایا کہ اگر تم معصوم عورتوں پہ الزام لگاؤ گے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. اب یہ تمام جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا باتیں کہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور بدلہ دے گا، سب عورت کے لیے بات ہو رہی ہے، اس کے فیور میں. آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہے نا آپ خبیث کا جو ترجمہ وہ سمجھ لیجئے کہ ناپاک، اور پاک کا تو آپ سمجھتے ہی ہیں. تو پاک کا اپوزٹ جو ہے وہ ناپاک ہے. تو یہاں خبیث کوئی گالی کے سینس میں نہیں ہے بلکہ ناپاکی کے سینس میں ہے. تو اس کے مختلف علماء نے معنی کیے ہیں ان آیات کے، تو اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلا معنی یہ کیا گیا ہے یہاں پر، مراد ہے اس سے کہ برے کردار کے لوگ ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں اور برائیوں میں ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں. اس طرح سے وائس ورسا آپ سمجھ لیجئے کہ اچھے کردار کے لوگ، نیک عورت اور مرد، مومن اور مومنہ، وہ دونوں ایک دوسرے کو کلک کرتے ہیں، دونوں کا ایک ہی دین کا رجحان ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے سے ان کا ایک نیچرل ذہنی مطابقت ہو جاتی ہے ان کی پاکیزہ کرداری کی وجہ سے. یہ تو پہلا معنی ہے. دوسرے معنی اس کے کیے گئے ہیں علماء کی طرف سے کہ برے اعمال برے لوگوں پر سجتے ہیں اور نیک اعمال نیک لوگوں پر سجتے ہیں. یعنی اچھا ہی نہیں لگتا نا کسی نیک بندے کو آپ دیکھیں اور وہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ تو اتنے نیک ہیں، یہ کیسے، یہ تو ابھی مسجد سے آئے، یہ جھوٹ کیسے بول رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے نا کہ برے اعمال بروں پہ ہی جچتے ہیں. ایک زنا کرنے والا جو مرد ہے وہ اگر کوئی گھٹیا یا چیپ بات کرے گا
تو وہ کہے گا ہاں، دوسرا دیکھ کے کہے گا یہ تو ہے ہی اس طرح کی بات کرنے والا، تو انہونی بات نہیں لگے گی نا. تو اسی لیے یہ مثال دے کے بتائی ہے بات. اچھا، تیسری اس کے بارے میں جو رائے ہے علماء کی وہ یہ ہے کہ بری باتیں برے لوگ کرتے ہیں، یعنی بری بات، برے قول، ناپاک باتیں، گندی باتیں، ڈرٹی جوکس، ڈرٹی SMS، تو اس طرح کی باتیں برے ہی لوگ کرتے ہیں، یا مومن ہو یا یعنی وہ غیر مومن ہو، یا جس کو کہتے ہیں کہ عورت ہو کوئی جو کہ غیر ہو مومن. اچھا، بھلی بات مومن مرد اور مومن عورتیں کرتے ہیں. بھلی بات کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک قرآن پڑھنے والا ہوگی، عورت ہوگی، تو اس کا جو اگر وہ میسج بھی کرے گی تو کوئی قرآن کی آیت کا کرے گی، کوئی قرآن کے لیکچر کا کرے گی، تو ان کی جو سوچ ہے اور ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہی ان کی بات چیت اچھی اور پاکیزہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس کے 3 معنی جو ہے وہ لیے گئے ہیں. اور اس میں ایک اور بات یہاں یاد رکھ لیے گا کہ یہ جو بات یہاں آ رہی ہے نا کہ اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کمبینیشن بہترین ہے. اب بات کیا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی اگر یہ کمبینیشن ہے تو پھر دنیا میں یہ الگ الگ کیسے مس میچ کیسے ہوتا ہے؟ تو مس میچ کیسے ہوتا ہے؟ ہم خود کرتے ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہ بات آپ سے کی نا کہ ہم تو معاشرے میں لڑکی کا اور لڑکے کا دینی رجحان کم دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مس میچ ہو جاتا ہے. یہ قرآن پڑھنے والی جو بچی ہے بیچاری، اگر وہ کسی ایسے گھر میں جائے گی جہاں شوہر شراب پی رہا ہے، تو آپ سوچیں اس کے کس چیز سے، کس اذیت سے وہ گزرے گی. تو یہ بات خود ہمارے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ ہم کہاں پہ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے پہلے یہ 4 چیزیں دیکھو: حسب نسب، عورت کی دولت، خوبصورتی، اور پھر دین. پھر آپ نے فرمایا کہ ان سب میں یہ تمام چیزیں مل جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ تم نیک عورت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرو. تو آپ نے تو نصیحت کر دی. ہاں، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ عورت کے پاس پیسہ بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر حسب نسب خالی ہے، دین نہیں ہے، تو بھائی نہیں کرو. بہت خوبصورت عورت ہے لیکن انتہائی کردار کی کمی ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے اس کے کردار میں، تو مت کرو ایسی عورت سے. دین دیکھو، پرائیورٹی کس کی ہے؟ دین کی. اچھا جی، اب اس کے بعد اس آیت کے بعد قانون استیزان شروع ہو رہا ہے، اور اس کا میں آپ کو یعنی بتا دیتی ہوں کہ الف سین تا یا زال الف نون استیزان، اور یہ کہلاتا ہے قانون استیزان. استیزان کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا. تو اسلام نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے بھی ایٹیکیٹس رکھے ہیں، ان کے اوپر اب ہم بات کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال کرو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے کے کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو وہ سب کی اللہ کو خبر ہے. تو اب یہ دیکھیے، اسلام ہمیں گھروں میں داخل ہونے کے بھی ایٹیکیٹ سکھاتا ہے، اور یہ قانون استیزان کہلاتا ہے. اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انسان کی پریویسی کا بھی اتنا خیال کیا کہ کوئی بھی اس کی تنہائی میں یا اس کے گھر کے ادارے میں بغیر پوچھے مخل نہ ہو، یہ مراد ہے. تو اب اس میں آپ کو نا احادیث کے ذریعے سے بتاؤں گی تو آپ کو بہت اچھے سے بات سمجھ آ جائے گی. پہلے ایک تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر میں بے تکلف گھس جاتے تھے، اور بعض دفعہ گھروں میں عورتیں جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے، نہیں کیا ہوا ہے، تو ان کی نگاہیں وہاں پڑ جاتی تھیں. مطلب یہاں پہ کوئی مسلم غیر مسلم کی بات نہیں، اور یہ ظاہر عرب تھے، وہ جہالت کا وقت تھا. لیکن بہرحال ایک عورت کی کچھ اپنی تو پریویسی ہے نا، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کی وجہ سے یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور خاص طور پہ پھر یہ تو مسلمانوں کے لیے ہی معاشرے کے آداب میں یہ چیزیں شامل ہوئیں. اب اس میں احادیث ہم دیکھتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قاعدہ یہ تھا کہ جب آپ کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازوں پہ پردے نہ لٹکائے جاتے تھے. آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کیا کرتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو یہ پتہ چلا پرمیشن لے کے گھر میں آتے. پھر اس کے بعد بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں چھانکتا ہے. سوری، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیحین کی نہیں ہے، یہ ابو داؤد کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. تو اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ کسی کے خط کو بھی پڑھنا اس کی اجازت کے بغیر ایسا ہے جیسے آگ میں چھانکنا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کسی کا واٹس ایپ بغیر پوچھے پڑھ لینا میسج، یا یہ کہ کسی کا خط، کسی کی ڈائری، کسی کا پرسنل نوٹ، یہ اجازت نہیں ہے. ہاں دیکھیے، ابھی میں اس لیول کی بات نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، بات یاد رکھیے گا، وہ اس کے اندر نہیں آتا. لیکن باقی اس کے علاوہ یہ اجازت نہیں ہے عام طور پر. اچھا، اس کے بعد ایک اور ہم دیکھتے ہیں یہ ایٹیکیٹس کے حوالے سے حدیث. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں. آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ بھئی کون ہے؟ پوچھا یعنی آپ نے، وہ یہی کہتے رہے میں ہوں میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں سے مجھے کیا پتا کہ تم کون ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایٹیکیٹس ہیں کہ بھئی بتاؤ، اپنا نام لو. جیسے آپ یہ دیکھیں فون، یہاں ہم فون کی بھی بات کر لیتے ہیں. بعض دفعہ لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اور سنائیں آپ کیسی ہیں اور کیا ہیں اور بچے کیسے ہیں اور یہ، اور آپ ویسے چپ ہوتی ہیں. آپ کہتی ہیں پتہ نہیں کون ہے یہ، اور پھر کہتے ہیں کیسا لگتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں وہ سوری میں پہچانی نہیں، تو آپ مجھے نہیں پہچانی، آپ مجھے نہیں پہچانی، تو ایسے کیسے انڈرسٹوڈ ہو سکتا ہے نا؟ ضروری تو نہیں ہے. بہت سارے رشتے دار اتنے دنوں میں بات کرتے ہیں، کسی کی آواز خراب ہوئی بھی ہوتی ہے، تو یہ تو اکثر ہو جاتا ہے نا ایسا، بڑی عجیب سا بھی لگتا ہے. تو اس دن بھی میرے گھر نا کسی کا کال آیا، وہ تو انہوں نے، میری میڈ نے گھر والا لینڈ لائن اٹھائی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حالانکہ بولا میں فلاں کی امی بول رہی ہوں. میری میڈ نے کیا سمجھا کہ امی کا فون آیا ہے. اب کین یو امیجن، امی کا فون آیا، مطلب میں کیا سمجھوں گی؟ میں تو اتنی مطلب پریشان سی ہو کے فون پر آئی. تو میں نے کہا جی آپ کون؟ امی. وہ بھی کچھ انہوں نے بولا امی، آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، مجھے بھی ایسا لگا امی. تو بھائی میں نے ان سے کہا کہ، اور پھر بھائی وہ باتیں کرنے لگی. اب میں یہی سوچ کے کون ہے مجھے واقعی مجھے سمجھ نہیں آیا. جب انہوں نے پوری بات کر لی تو میں نے کہا میں آپ کو ریلی میں آپ کو نہیں پہچان سکی. پھر انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کی امی، تو میں پہچان گئی. تو یہی میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس طرح سے دوسرے کے لیے بھی پریشانی کا بھی باعث بن جاتا ہے، اور فون کا بھی آنا کہ بھئی پتہ نہیں اس کا ہے کس کا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، ہمیں تھوڑا اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو فار گرانٹیڈ ہم کیسے لے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں پہچان لے گا. اچھا، پھر بخاری اور ابو داؤد اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کی، اور فرمایا کہ اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر جواب نہ آئے تو تم واپس ہو جاؤ. جیسے ابھی یہ آیت بھی آ رہی ہے کہ اگر تم سے کہا جاؤ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یعنی پھر برا نہیں مانو. مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر آپ گئے اور وہاں پہ کوئی ان کا کچھ آپس میں شوہر بیوی کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے، اللہ نہ کرے، یا کوئی بچوں کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ چل رہا ہے، بچوں سے کچھ وہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، بچے بدتمیزی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، عجیب گھر کا ماحول ہے، ٹینشن کریٹ ہے گھر میں. تو ایسے میں وہ لوگ نہیں کھولنا چاہ رہے دروازہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا، کوئی بیوی رو رہی ہیں بیٹھی ہوئی، شوہر منا رہے ہیں، کچھ عجیب گھر کے ہر ایک کے اپنے اپنے ماحول ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ وقت ہے تو اگر وہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں تو برا نہیں مانو، ان کی مجبوری کو سمجھو. اتنے ایٹیکیٹس ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، آپ سوچیں. تبھی تو یہ نا کہ ہمارے آج کے وقت سے ہمیں بڑا آسان طریقہ ہے میسج کر کے. کال بھی کریں، ایک اور بات میں بتا دوں، کال بھی کریں تو یہ بھی اس کے ایٹیکیٹس ہیں کہ کسی کو بھی کریں آپ جو ہے نا پہلے اجازت لے لیں، کہنا ہے کال. یا یہ کہ آپ کو کوئی کسی کے گھر آنا ہے تو بھی میسج ڈال دیں کہ بھائی اس وقت اتنے بجے اس دن آپ فری ہیں، ہم آپ کے گھر آ سکتے ہیں، اس طریقے سے نا. تو یہ طریقہ زیادہ جو ہے وہ ایٹیکیٹس والا ہے. اور اگر بالفرض آپ کو اچانک کسی کے گھر چلے جائیں اور آپ کو لگ رہا ہے بیل بجائے جا رہے ہیں اور نہیں کوئی کھول رہا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ ایسی بیلیں بجائیں کہ محلے والے باہر نکل آئیں. تو چھوڑیں بس. اب کوئی دروازہ نہیں کھولا، بھائی کوئی ہوگی مجبوری، برا نہیں مانے، بتا دیں، بعد میں مینشن کر دیں ہم آئے تھے آپ کے گھر میں، تو کوئی مطلب اس میں برا ماننے کی بات نہیں. اچھا، پھر آگے جو یہ بات ہے نا، اس کو میں 29 آیت کو تھوڑا سمجھا دوں کہ اس میں بات آ رہی ہے تمہارے لیے مذائقہ وہاں نہیں ہے کہ تم ایسی جگہوں پہ داخل ہو جہاں تمہارے کوئی فائدے کی چیز ہے. تو ان کا اطلاق ہو جاتا ہے پبلک پلیسز میں، لائک ہاسپٹلس ہو گئے،
ایئرپورٹ ہو گئے, مالز ہو گئے, تو یہاں آپ اجازت لے کے تھوڑی جائیں گے. یہ تو آپ کے فائدے کی, نفع کی جگہ ہے. ان میں تو آپ جا سکتے ہیں. اسکولز ہو گئیں, یونیز ہو گئیں, دینی ادارے ہو گئے, آپ یہاں آتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہ آپ اجازت لیں گے, ایس ایم ایس کریں گے, اپنے گروپ میں پہلے پوچھیں گے کہ جی میں آج آ سکتی ہوں کہ نہیں آ سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ساتھ میں کہ ایسی کھانے پینے کی جگہیں ہیں, وہاں پہ تمہیں کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, اور تم کھلے عام ایسی جگہوں پہ جا سکتے ہو.